پروانے دے رہے ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ انہوں نے کیا توحید کا پیغام ہم تک پہنچایا. اللہ جی یہ لاسٹ اینڈ فائنل سٹیٹمنٹ تھا جو دنیا اور آخرت کی کامیاب اور کامرانی کی ضمانت دیتی تھی. اللہ جی پوچھئے کہ انہوں نے اس کا پیغام ہم تک پہنچایا. خاتم النبیین تھے، رسول اللہ رحمۃ للعالمین تھے، ان کے اوصاف مستشرقین نے تو ہم تک پہنچائے. ان کے پاس سیرت کی کتابیں تھیں، انہوں نے تو کبھی ہمیں نہیں بتایا. جتنے کام بھی آپ نے بتایا نا، یہ تو بہت مشکل کام ہے. یہ جو جتنے کام آپ نے بتائے، دیکھیں گھر میں درخت لگا لینا، ٹھیک ہے، اس پہ لائٹس لگانا، گفٹس کا اہتمام کرنا اور کھانے پکانا، ایک دوسرے کو بھیجنا، ٹھیک ہے، بچے بھی خوش ہیں اور پارٹی کلچر ہے. دس از کوائٹ این ایزی وے ٹو سیلیبریٹ اینڈ اسپریڈ ہیپینس. چونکہ آپ بتا رہے ہیں تو بڑا مشکل ہے. بٹ اسلام از ڈیفرنٹ اینڈ ڈیفیکلٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زندہ حدیث او کما قال فرمایا کہ جنت تو تلواروں کے سائے تلے ہے. دس از ناٹ ایزی جاب. یہ تو اسلام تو ہمیشہ ڈیفیکلٹ رہا ہے. آپ ڈے فرسٹ سے دیکھیں، جس شخص نے کبھی ریلیشن شپ مینٹین نہ کیا ہو تو وہ ایزیلی اپنی محبت شو کرنے کے لیے میری کرسمس ان کے اچھے ایونٹ پہ کہہ دے گا. لیکن جس شخص نے سارا سال ہیلپ کی ہو اور گھر پڑوسیوں کو، یعنی جو باہر کنٹریز میں رہ رہے ہیں یا ایون جو کرسچنز کے پاس رہ رہے ہیں، ان کو ان کے ساتھ ریلیشن شپ ایک بانڈ رکھا ہو، کھانا بھیجا ہو، ان کے خیالات رکھے ہوں، تو اگر وہ میری کرسمس نہ بھی کہے نا تو دے ول اسٹل بلیو کہ یار دس گائے لوز اس. اور میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. میرا خاندان جنہوں نے میرا بائیک آؤٹ کر دیا، بالکل انہوں نے کہا کہ جو عبد الوارث سے بھی ملے گا اس کا بھی بائیک آؤٹ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کے اکارڈنگ ان سے معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اب میں نے اپنی خاندان میں سب سے پہلی ویلفیئر اپنے بائیک آؤٹ کے بعد اپنے خون کا عطیہ کیا تھا. جب میری پھوپھو جان کو اے نیگیٹو نہیں مل رہا تھا تو میں نے کہا کہ میں اپنا خون دینے کے لیے تیار ہوں. جب ان کو کہیں سے میسر نہیں آیا تب انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے تو ہمارا خون نا. تو انہوں نے وہاں سے دروازہ کھلا اور ہم نے علاج بھی کروائے، اپنی بچیوں کی ایجوکیشن کے اوپر بھی فوکس کیا اور بہت دل کھول کے اللہ نے ویلفیئر خاندان میں کرنے کی توفیق عطا فرمائی. 359 دن میں اپنی فیملی، اپنے خاندان، اپنے ریلیٹیوز، اپنے متعلقین کے ساتھ ملتا جلتا ہوں. ایک دن نہیں ملتا اور وہ کرسمس کا دن ہوتا ہے اور ان کو میرے ساتھ کوئی گلہ نہیں ہے. کوئی گلہ نہیں ہے. میرے ابو کو بھی پتا تھا. میرے ابو خیر اس دنیا سے اسی حالت میں چلے گئے، کفر کی حالت میں. میرے ابو کو بھی میرے ابو کہتے تھے کہ آج کے دن وہ نہیں گائے گا. میرے ابو میرے لیے جو الفاظ کہا کرتے تھے میرے لیے وہ سعادت کی بات ہے. وہ کہتے تھے کہ یہ ایک اچھا مسلمان ہے، یہ آپ کے تہواروں میں نہیں آئے گا. ہاں عام دنوں میں آپ جب صبح و شام دن رات جب بھی بلاؤ گے یہ آئے گا، یہ آج کے دن نہیں آئے گا. تو جب معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہی بھائی ہماری ہی مخالفت کر رہے ہیں کہ نہیں یہ دکینوس مسلمان ہے، یہ جو ہے وہ بہت، یہ ان کو کوئی سمجھ نہیں ہے، ان کو کسی کے دکھ درد کا. کہتا ہوں دکھ درد یہ نہیں ہے، یہ تو وہی جو علی بھائی نے کہا کہ یہ ایزی جاب ہے اور سیلیبریٹ کرنا، کیک کھانا، چیمپئن اچھالنا، یہ تو آسانی سے ہو جاتا ہے لیکن وہ مشکل کام ہم سے. وہ چائلڈ سائیکالوجسٹ بھی کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے سارا سال بچے کو ٹائم نہ دیا ہو نا اور ریلیشن شپ مینٹین نہ کیا ہو تو بچہ کوئی ناجائز خواہش بھی کرے نا کہ ابو مجھے گاڑی چاہیے، تو آپ کو اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے آپ غلط خواہش بھی اس کی مان لیتے ہو کہ یار یہ کیا کہہ گا، اب ابا محبت نہیں کرتا مجھ سے، ٹھیک ہے. لیکن جس باپ نے اپنے بچے کو ٹائم دیا، اس کے ساتھ انویسٹ کیا اپنا ٹائم، اس سے کام آیا اور اس کے ساتھ ہوم ورک کروایا اور سارا، تو تب آپ کسی ناجائز خواہش کا انکار بھی کرو نا تو بچہ کہتا ہے ہاں شاید ابو ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے مجھ سے ہی لفظ میں، یہ تو مجھے پتہ ہے اس کا. بٹ کرسچنز اگر ہم انہیں، جیسے میں بتاؤں آپ کو یہاں پہ یہ جو F6 میں پوری آبادی موجود ہے، ہمیں سے یعنی کتنے مسلمان، ان کے ساتھ پورا اسلام آباد آباد ہے. اسلام آباد میں کرسچنز رہ رہے ہیں بٹ شاید ہی کوئی کبھی ان کے پاس گیا ہو. یعنی یہ جو دین، یہ تڑپ ہے نا کہ کسی مسلمان، کسی کافر کو آگ سے کی طرف جا رہا ہے اس کو نکالنا. کوئی شخص اگر سامنے کھائی میں جا رہا ہو تو ہم سب اس کی مدد کرتے ہیں، بلکہ شخص تو کیا کسی بلی کتا کوئی لٹک رہا ہو اور گرنے والا، ہم اس کو بچانے کے لیے کرین اور ہیلی کاپٹرز لے آتے ہیں. بٹ پوری کی پوری کمیونٹی اور پوری کی پوری دنیا آگ کی طرف جا رہی ہے اور وہ گرنے والی ہے اور میں اور آپ آرام سے نیٹ فلکس دیکھ رہے ہیں اور بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہیں. سب سے بڑی ویلفیئر یہ ہے کہ لوگوں کو دوزخ کی آگ سے بچا کر جنت کا سامان فراہم کیا جائے. اصل ویلفیئر یہ ہے. اس وقت طاہا بھائی انسانیت تباہی اور بربادی کے دہانے پہ کھڑی ہے. ایک بچہ، بارش ہو رہی ہے اور وہ بچہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ بابا آج ہم دعویٰ نہیں کریں گے. کہ بیٹا آج تو بارش ہے اور آج کیا فائدہ. وہ بچہ اپنے باپ کی بات نہیں مانتا، وہ کہتا کہ ٹھیک ہے ابا جان آپ ریسٹ کیجئے بٹ آئی ول گو.
12 سال کا بچہ ایک اسٹریٹ میں نکل جاتا ہے اور ایک دروازہ نظر آتا ہے اور اس میں وہ نوک کرتا ہے, دروازہ نہیں کھلتا, وہ دوسری بار زور سے نوک کرتا ہے, وہ دروازہ نہیں کھلتا, تیسری بار وہ اس سے بھی زیادہ سے نوک کرتا ہے, اور ایک عورت باہر نکلتا ہے, کہتی ہے کہ واٹس پرابلم ود یو. اس نے اس کا نام تھا سرات الی الجنہ, وہ ایک کتابچہ تھا, ایک عربی ود دا ٹرانسلیشن انگلش, وہ اس نے کتابچہ دیا اور کتابچہ دے کے وہ چلا جاتا ہے, اور جانے کے بعد ایک اگلے جمعے میں, ویری نیکسٹ جمعے میں, ایک آفٹر جمعہ وہ عورت کھڑی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں کے یہاں عورتیں مسجدوں میں نہیں آتی, لیکن میرا معاملہ کچھ ایسے ہے, میں پچھلے ہفتے خودکشی کرنے جا رہی تھی, اور خودکشی کرنے کے لیے ہمارے بچے ہمیں جو ہے وہ چھوڑ گئے, میرا شوہر انتقال کر گیا. میں نے کہا کہ اب تو زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے, اور میں نے پنکھے کے ساتھ ایک رسی لٹکائی, اپنے گلے میں ڈالی, تو ایک بار نوک ہوا. میں نے کہا کہ سالہ سال سے میرے گھر کوئی نہیں آیا, تو آج کون آئے گا. دوسری بار ہوا, میں نے کہا یہ کون ہے. تیسری بار جو ہوا تو میں نے کہا کہ اب یہ کوئی ضرورت مند ہے, تو میں نے کہا کہ اس کی ضرورت پوری کر کے پھر خودکشی کر لو گے. باہر آئے, اس نے مجھے یہ کتابچہ دیا. میں نے جب وہ کتابچہ پڑھا تو اس میں پہلی سطر اس کی یہ تھی کہ اس اللہ کی طرف سے جو آپ کو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو وہ کہتی ہے کہ میں حیران ہوگی کہ کوئی اس کائنات میں ایسا ہے کہ جو سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے. جب میں نے اس کو پڑھا, پڑھتی گئی, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اپنا بنا لیا, اور اپنا تعارف, اپنا علم, اپنا عرفان, تو میں اس بچے کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئی ہوں کہ جس نے مجھے آخرت کی تباہی اور بربادی سے بچا لیا, اور ایک لٹریچر کے ذریعے. واللہ ہے, میں جب اپنے چھوٹے بانجے بانجیوں کو, بھتیجے اور بھتیجیوں کو دیکھتا ہوں, اپنے بوڑھے خاندان کے لوگوں کو دیکھتا ہوں, تو میں کہتا ہوں کہ کب یہ کیسے اسلام قبول کریں گے. یعنی ہم تو اپنے کاروبار, مکان, دکان, خاندان کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں, اور ایک عبدالوارث تو اپنے سارے خاندان کے لیے ناکافی ہے. ہمیں معاشرے کو ایک ایگزامپل پیش کرنی ہے.